سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. خدمت خلق بلا شبہ ایک بہت ہی اجر و ثواب کا باعث اور فضیلت کا باعث ہے، بہت ذمہ داری کا کام ہے. تو آیا اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، گزشتہ 2-3 سالوں میں آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا، 2019 کے بعد سے لے کر اب تک یہ 4 سالوں میں لوگوں میں بہت زیادہ یہ خیر خواہی کے دین سے وابستہ ہیں. الحمدللہ اسلام خیر خواہی کا دین ہے، تو اس طور پر ہر شخص میں جذبہ نظر آ رہا ہے. لیکن اس میں دیانت داری کتنی ضروری ہے؟ سب سے بڑا ایلیمنٹ تو یہی ہے کہ کسی کی امانت ہے، اس کو کسی ایسے مستحق تک پہنچانا. میں چاہتا ہوں اس کا آپ سے مفصل طور پر جواب لوں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کو ہمارے ساتھ رہے گا. جناب خیر مقدم ہے آپ کا. آج خدمت خلق موضوع ہے اور خدمت خلق کے شعبے سے وابستہ افراد کا دیانتدار ہونا کتنا ضروری ہے، مفتی صاحب فرمائیں. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، اس طرح کے کاموں میں یقینی سی بات ہے کہ امانت اور دیانت جو ہے وہ بنیاد بنتی ہے، اور اس سلسلے میں جو شخص مدد کرنا چاہتا ہے اسے بھی بہت زیادہ وجل اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم نفلی صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، چلیں اس میں تو اس قدر زیادہ احتیاط کو مد نظر رکھنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو صدقہ ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ذمے میں لازم ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے، اور شریعت کی جانب سے اس کے مصارف بیان کر دیے گئے ہیں. لہٰذا مصارف سے ہٹ کر اگر آپ اس کو خرچ کریں گے تو وہ صدقہ شمار ہی نہیں ہوگا اور وہ ذمے میں باقی رہے گا. تو لہٰذا اگر کوئی شخص اپنا واجب صدقہ اور فرض صدقہ دے رہا ہے تو اس کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ سامنے کس کو دے رہا ہے، اسے اس کا لازمی علم ہے یا نہیں ہے کہ اس کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دے سکتے ہیں. تو لہٰذا اس اعتبار سے، اور دوسرا یہ کہ وہ پہنچائے گا بھی یا نہیں، تو ضروری علم اس کے پاس ہے یا نہیں، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ وہ دیانتدار اور امانت دار ہے یا نہیں ہے. ورنہ اگر دیانت نہ ہو اور ویسے ہی ہم اٹھا کے دے دیں اور پرواہ نہ کریں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کو یہ چاہیے تھا. پہلے تو چاہیے یہ تھا کہ آپ خود فرد تلاش کرتے اور حقدار تک اس کا حق پہنچا دیتے. لیکن اگر چلیں آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ نے کسی تنظیم کو یا کسی فرد کو اپنا وکیل بنا دیا تو اس وکیل پر تو آپ کو کامل اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے. تو پھر یہ 2 صورتوں میں ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس کو ذاتی طور پر جانتے ہوں دیانتدار ہونے کے اعتبار سے، یا دوسرا اس کی ایسی شہرت ہو کہ جس کی بنیاد پر اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہو. تو یہ تو اس کے لیے ہے جو کچھ ڈونیشن دے رہا ہے. اور زیادہ احتیاط کا تقاضا اس اعتبار سے ہے کہ اگر وہ اپنا فرض صدقہ دے رہا ہے تو احتیاط کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں کہ سامنے والے کی علمی صلاحیت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ پراپر طریقے سے اس کو مینیج کر رہا ہے یا نہیں، شرعی تقاضوں کو پورا کر رہا ہے یا نہیں. اور دوسرا دیانت داری اپنے مقام پر کہ وہ حقدار تک پہنچے گا بھی یا نہیں. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا جو اس چیز کو جمع کر رہا ہے اور لوگوں تک پہنچانے کی بات کر رہا ہے، اس کا دیانت دار ہونا لازمی سی بات ہے، ضروری ہے. اور جب یہ آپ لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں اور ایک آرگنائزیشن کی صورت میں کام کرتے ہیں تو کئی ذہن آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں. بالکل. اور جب کئی ذہن ساتھ مل جاتے ہیں، کئی طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں، تو پھر اس میں احتیاط کے تقاضے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور یہ امانت داری جو ہے یہ اصلاً جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو. تو پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ میں کر لوں گا اور بعد میں وہ کر نہ سکے، اس کو سپروائز نہ کر سکے، اس کو صحیح طرح سے مینیج نہ کر سکے اور دوسروں کے سپرد کر دے اور پھر قابل گرفت خود کو بنا لے. تو ہمیشہ مطلب اس طرح کے کاموں میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ حق العبد کا مسئلہ ہے. اور جہاں تک آپ نے امانت داری کی بات کی، تو جب ہم امانت کو دیکھتے ہیں تو امانت حق کو کہتے ہیں، ایسا حق جو اللہ یا بندے کی طرف سے ہم پر لازم ہوا ہو، جس کی حفاظت اور جس کی ادائیگی ہم پر لازم ہو، ایسے حق کو امانت کہا جاتا ہے. تو اب اس اعتبار سے امانت کا مفہوم دیکھیں گے تو بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا کہ اللہ کے حق سے کیا مراد ہے. عبادات ساری جو بندہ کر رہا ہے وہ امانت کی ادائیگی کر رہا ہے، بالکل اپنے اعضاء کی حفاظت کر رہا ہے اور نہی کی رعایت کر رہا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ بھی امانت کی ادائیگی کر رہا ہے. اسی طرح سے لوگوں کے حقوق کو پورا کر رہا ہے، یہ بھی امانت کی ادائیگی کر رہا ہے. تو یہ ایک پرنسپل، ایک بیسک چیز ہے امانت داری، جس کے بغیر یہ صدقہ جو ہے اور یہ سوشل ویلفیئر کا کام پائے تکمیل تک بحسن و خوبی نہیں پہنچ سکتا.